جیسے لوگ، کئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، کئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے ائمہ اور بزرگان، اور کہیں امام احمد حنبل جیسے بزرگان ائمہ بڑے بڑے. ایک طرف علم تھا ان کا، دانائی تھی، حکمتیں تھیں، وہ ان کے سینوں سے پھوٹ رہی تھی، اور جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں سیرابیاں ہوتی تھیں. علم کے پیاسے دور دور سے آ کر اپنی پیاس بجھاتے تھے. ان لوگوں کی صلاحیتیں اور ان کا علم، ان کا اخلاص، ان کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ یہ انہوں نے اس زمانے میں ایسے اسٹرکچر دے دیے ہمیں، دین کو، شریعت کو سمجھنے کے ایسے پیمانے دے دیے، ایسے اصول دے دیے کہ قیامت تک ان کے وضع کیے ہوئے اصولوں اور پیمانوں کی روشنی میں دین سمجھا جائے گا. اسی کو علم فقہ کہتے ہیں، اسی کو علم اصول فقہ کہتے ہیں. یہی ہیں اسلامک لاز، یہی ہیں شریعت اسلامیہ کے اصول اور قوانین، جس سے کہ شریعت اسلامیہ کی جو حقیقت ہے اور اس کی جامعیت ہے، اس کا اپلیکیشن ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے. ان ائمہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی بیان کردہ چیزیں اور ان کی وضع کردہ اصول وہ اسکول آف تھاٹ بن گئے. حنفی اسکول آف تھاٹ، شافعی اسکول آف تھاٹ، مالکی اسکول آف تھاٹ، حنبلی اسکول آف تھاٹ، اور اس پر پوری امت نے اتفاق کر لیا، پوری امت نے اس پہ اتفاق کر لیا. تو اب یہ چیز ایک طرف ان کے زبردست علم کا، ان کے معاملہ فہمی، ان کی دین فہمی کا نتیجہ تھا، ان کی زبردست صلاحیتوں کی وجہ سے تھا، خدا داد صلاحیتیں، ان کے اجتہادی کمالات، جو اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی خاص دروازہ اپنی رحمت کا اس دور میں کھولا تھا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب یہ وہ زمانے تھے جو بہترین زمانے کہلاتے ہیں. یہ تو حدیث میں آیا نا، جو میں نے پچھلے جمعے کو اس حدیث پر گفتگو کی کہ بہترین زمانے، تو ان بہترین زمانوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا کہ جو ایسی نادر و نایاب صلاحیتیں لے کر آیا ہے کہ اس کے بعد پھر اس درجے کے، اس کیلیبر کے لوگ بعد میں ہمیں نظر نہیں آئے. اس مقام کے لوگ جو اتنی اعلیٰ سطح پر جا کے اجتہاد کر سکتے ہوں، دور حاضر یا مختلف حوادث سے پیش آنے والے معاملات و مسائل جو ہر زمانے میں جن سے سابقہ پڑتا رہے گا، اس حوالے سے تو اجتہاد کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی، اور وہ جزوی سطح پر دین کے مسائل بیان ہوتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ ایک کلی اجتہاد اور ایک پورا نظام فکر اور اجتہاد کے اصول اور ایک اسکول آف تھاٹ، ایک فقہ یا اصول فقہ، اس کے قوانین، یہ ان علماء نے، ان ائمہ نے ہمیں وضع کر کے دے دی ہے. تو اب اس چیز کے پیچھے ان کی صلاحیت بھی ہے، اور اس کے پیچھے ان کا زبردست کردار بھی ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ صرف اپنے علم اور اپنی عقل کی بنیاد پہ مانا نہیں جاتا، اور صرف اپنے علم و عقل کی بنیاد پہ اپنے اثرات بہت دیر کے لیے وہ چھوڑ کر نہیں جاتا ہے. وہ بہت زیادہ اگر اپنی جگہ بناتا ہے تو لوگوں کے دماغوں میں اور لوگوں کی عقلوں میں بس ایک گوشہ اپنا بناتا ہے اور وہیں تک رہتا ہے، اور اس کو مانا جاتا ہے، نہیں بھی مانا جاتا، اس سے اختلاف کیا جاتا ہے، اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، اس کی خامیاں بھی نکالی جاتی ہیں، اس سے محبت، نفرت، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب کردار کی بلندی ساتھ لگی ہو نا، جب شخصی عظمت ساتھ انسان کے علم کے جمع ہو جائے، اس کی عقل اور اس کی ذہانت کے ساتھ ساتھ، تو پھر وہ دماغوں میں نہیں بستا بلکہ دلوں میں اتر جاتا ہے. پھر وہ سراپر رحمت بن جاتا ہے. پھر وہ لوگوں کی اخلاقی، ایمانی، روحانی ضرورت بن جاتا ہے. پھر اس کی حیثیت یہ ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیا ہی کے لیے رہنمائی کا کام نہیں کرتا، بلکہ وہ آخرت کے لیے بھی، ہماری پوری وہاں تک کی زندگی کے لیے ہمارا رہبر اور رہنما ہوتا ہے. بس یہی اسلام میں بزرگی کا تصور ہے. اسلام جن ہستیوں کو بزرگ قرار دیتا ہے، ان کے حوالے سے ضرورت اور اس کی فیلنگز اسی طرح ہوتی ہے. اور وہ جو معاشرے کے بنائے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں، وہ جو مخصوص لوگوں کے ذہنوں کے مطابق بزرگ ہوتے ہیں، وہ جو کسی خاص طبقے اور مخصوص لوگوں کی ضرورت کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے فہم و شعور کے مطابق، تو وہ اسلام کی نظر کے مطابق معیاری بزرگ نہیں کہلا سکتے.
وہ اس مقام پر نہیں ہے جہاں پہنچ کر کے ایک انسان ایک بہت بڑی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، جہاں دلوں میں اپنا مقام خود بنا رہا ہوتا ہے، جس کے لیے نہ کوئی پبلسٹی ہوتی ہے، جس کے لیے نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، جس کے لیے نہ کوئی مادی ایسے ذرائع استعمال ہوتے ہیں، نہ کوئی میڈیا کی اسے احتیاج ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے اعلانات کی ضرورت ہوتی ہے، نہ لوگوں کے پروپیگنڈے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ان مصنوعی طریقوں سے وہ آگے بڑھتا ہے. نہیں، یہ قدرتی معاملہ ہے. اس بات کو سمجھیے، یہ قدرتی معاملہ ہے. آج ہم اس ایڈورٹائزمنٹ کی دنیا میں، نشر و اشاعت کی دنیا میں بہت زیادہ گم ہو گئے، اور اب ہمارے لیے اسی سے ہی سارے معیارات اخذ ہونے لگے کہ جو اس کے اوپر چڑھ کے آ گیا ہے بس وہی دنیا کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے، دنیا خود آگے جا کے فیصلہ کرے گی، انہیں پتہ چلے گا. تو ضرورت تو وہ ہے جو خود، ضرورت وہاں ہمیں نظر آتی ہے. ضرورت جو بنتا ہے سوسائٹی کی وہ از خود بن جاتا ہے. اس کے لیے کچھ قدرت کے خفیہ ہاتھ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے پبلسٹی کا انتظام کہیں اور سے ہو رہا ہوتا ہے. اس کے اعلانات کوئی اور مخلوق ہوتی ہے جو کر رہی ہوتی ہے. وہ بے آواز قسم کی صدائیں ہوتی ہیں، دلوں میں اتر رہی ہوتی ہیں. وہ بے آواز صدائیں ہوتی ہیں. وہ نہ نظر آنے والی تصویریں ہوتی ہیں، نہ چھپنے والی اور نہ نظر آنے والی اشتہار، اور وہ تصویریں ہوتی ہیں دلوں میں اور روحوں میں چسپاں کر دیے جاتے ہیں. وہ جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ حتی یودع لہ القبول فی الارض، یہاں تک کہ ان بندگان خاص کے لیے قبولیت، شہرت نہیں. حدیث میں لفظ آیا قبولیت. شہرت و قبولیت میں فرق ہے. فرمایا ان بندگان خاص کے لیے جو قبولیت ہے وہ اللہ کی طرف سے خود بخود زمین میں رکھ دی جاتی ہے. وہ زمین میں آ جاتی ہے، خود ہی آ جاتی ہے. وہ میں نے کہا نا، غیر مرئی اور غیر محسوس ہونے والے ذرائع سے آتی ہے. وہ ہمارے کیمرے اس کو نہیں اپنی گرفت میں لے سکتے. وہ ہماری نظروں سے وہ جھلے دنیا، وہ وہاں سے سلسلہ ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں اس چیز کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، یعنی وہی جو کردار جن کا ہے، جن کا ایک مقام ہے، جن کی شخصیت ہے، جنہوں نے وہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کی ہیں، ظاہری اور باطنی، دین کی، شریعت کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ بہت جلدی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت کے چراغ خود جلا دے گا. یعنی وہ لوگ خود بخود لوگوں کے محبوب بن جائیں گے. وہ ان لوگوں کے محبوب کے جن کے دل صحیح و سالم ہیں. ہاں، یہ بھی فرق ذہن میں رہے. اللہ نے سیبوں کو تو میٹھا ہی پیدا کیا ہے، مگر ان منہوں کے لیے، ان طبیعتوں کے لیے جنہیں بخار نہیں ہے. سیب اور پھل اس کے پیدا کیے ہوئے میٹھے ہی ہیں، اس کی غذاؤں کی تاثیر جو اس نے رکھی ہے وہ ویسی ہی ہے، مگر ان کے لیے ہے وہ تاثیر، وہ نیچر کہ جن کے اندر بخار نہیں ہے، جو صفراوی بیماری کا شکار نہیں ہے، جن کے حلق کڑوے نہیں ہیں. وہ انہی کے لیے میٹھا ہے. اگر کسی کو بخار ہے، کسی کا حلق کڑوا ہے، تو وہ قدرت کے کام پہ اعتراض نہیں کر سکتا. اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ سیب تو میٹھا نہیں ہے، یہ غذائیں تو بے مزہ ہیں، بے ذائقہ ہیں. تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. اسی طریقے سے کچھ اور مزاج ہوتے ہیں اور طبائع ہوتے ہیں لوگوں کو کے ٹیسٹ محسوس کرنے کے، لوگوں کی لذتیں محسوس کرنے کے. تو ان بزرگوں کے ٹیسٹ، ان کی لذت، ان کی کشش اور ان کا اثر محسوس کرنے کے لیے بھی ایسی طبائع چاہیے جو صحیح سالم ہو، جن کا پیمانہ فکر درست ہو، جن کے اندر ٹیڑھ نہ ہو، کجی نہ ہو، جو اندر سے خود سر نہ ہو گئے ہوں، تکبر نہ ہو، ان میں بدعقیدگی نہ آ گئی ہو. اگر کسی میں بدعقیدگی داخل ہے اور وہ مانتا ہی نہیں ہے، یہ ماننا ہی نہیں چاہتا، تو وہ تو پھر خدا کے تصور سے بھی راضی نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ تو خدا سے بھی کوئی اس سے مزہ نہیں آئے گا، خدا کی بات کرنے میں بھی کوئی مزہ نہیں آئے گا، خدا کے ذکر میں بھی اسے کوئی راحت نہیں ملے گی. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یہ ہے وہ اصول، اس کا ایک روحانی اصول، شخصیات کے حوالے سے، ہمارے اثرات کے حوالے سے.
ہمارے روحانی اور اخلاقی تعلقات کے حوالے سے معاشرے کا خفیہ بندھن کس طرح مضبوط کرتا ہے یہ وہ بتا رہا ہے. وہ فرماتا ہے اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا, آمنو وعملوا الصالحات, ایمان لاؤ اور عمل صالحات بجا لاؤ, اللہ کے لیے جیو, اللہ کے لیے مر جاؤ, اور اپنے آپ کو اس مقام اور معیار کے مطابق ڈھال دو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیا ہے. اس پیمانے پہ فٹ کر لو اپنے آپ کو, امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح, امام شافعی کی طرح, امام مالک کی طرح, اور ہزاروں لاکھوں بزرگان دین کی طرح. تو پھر دیکھو زمانہ مٹ جائے گا مگر تم نہیں مٹو گے. ہرگز نہ میرد آنکھ زندہ شد با عشق, وہ لوگ کبھی نہیں مرتے جو عشق کے ساتھ زندہ ہو جاتے ہیں, جن کو عشق الہی نے, جن کو حقیقی محبت نے زندگی بخشی, وہ نہیں مرتے, زمانہ مر جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ پھر وہ تمہاری محبتیں خود بخود لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا, اور ایک مربوط روحانی اور اخلاقی نظام بن جائے گا آٹومیٹک. وہ نظام ہمیں نظر آتا ہے, اتنا زبردست کوآرڈینیشن ہے, اتنا زبردست کنیکشن ہے, اتنا زبردست ارتباط ہے, اتنا زبردست انتظام ہے کہ دنیا حیران ہے کہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں ایک نظم موجود ہے, مسلمانوں کا ایک رشتہ جڑا ہوا ہے, ایک تعلق جڑا ہوا ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ایک منظم انداز کے ساتھ اپنے دین, اپنے سماج پر عمل پیرا ہے, اور ان کے اندر ان کا کنیکشن ان کے بزرگوں سے قائم ہے. کتنے میں نے پہلے عرض کیا تھا, دنیا کی 2/3 اکثریت جو ہے, 2/3 اکثریت اس وقت بھی حنفی اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہے. حنفی کہلاتے وہ. آپ نے سفر کیا ہے تو آپ دیکھیں جا کر, یہ پاکستان, اس کے بعد ہندوستان, اس کے بعد بنگلہ دیش, ادھر افغانستان, اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں سینٹرل ایشیا, وہاں کی تمام آزاد جمہوریاں ہیں اور وہاں کے رہنے والے مسلمان, اور ادھر چلے جائیں ترکی وغیرہ. یہ دنیا میں ایک بڑی آبادی میں نے بتا دی, ایشیا کی بڑے بڑے اس کے علاوہ اور بھی عرب ممالک میں بھی, یمن میں بھی ہم نے ایسے علاقے دیکھے ہیں جہاں پہ حنفی فکر کے حامل لوگ موجود ہیں. عراق کے اندر بہت سے حنفی بزرگ موجود ہیں, اسی طرح اور بہت سی دنیا میں. بہرحال ایک اوور آل اگر جائزہ لیں آپ تو یہ مسلمانوں کے اندر یہ خودکار نظام کیسے بنا, یہ وابستگی کیسے ہو گئی. پھر اس کے بعد جو باقی رہ گئے وہ کوئی شافعی مکتب فکر ہو گئے, کوئی حنبلی, کوئی مالک. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس انتظام کے پیچھے جیسے میں نے کہا کہ ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جنہوں نے قدرت کے وہ شرائط اور ریکوائرمنٹ پوری کر دی تھی, جس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ باطنی و خفیہ نظام حرکت میں آتا ہے, اور لوگ سوسائٹی اور معاشرے کی اساس بنتے چلے جاتے ہیں, اور رہتی دنیا تک, صدیوں تک لوگوں کے لیے وہ ایک رحمت اور ایک نظم و ضبط اور ایک اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بنتے ہیں.